کہاں سے چلی تھی کہ ہم اور آپ اتنے آرام سے. اچھا، اور یہ بھی ایک بہت عجیب بات، امام کی ایک حدیث ہے جو پورا عشرہ نہ صحیح تو پوری ایک مجلس تو اس حدیث پہ ہو سکتی. ڈرو اس مظلوم سے کہ جب وہ صاحب طاقت ہو جائے گا وہ پرانے ظالم سے کئی گنا زیادہ بڑا ظالم ثابت ہوگا. جو آج ہمیں مظلوم نظر آ رہا، بہت ہی زیادہ جرنلائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج جو ہمیں بہت زیادہ مظلوم نظر آ رہا، جب اس کے پاس اتنی ہی طاقت آ جائے جتنی طاقت اس پر ظلم کرنے والے کے پاس، پھر دیکھنا اس کا انداز. بہت ہی اس کو لائٹ وے میں لوں تو یہ عرض کر دوں، اب تو میری عمر بھی ایسی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ساری باتیں آنکھوں دیکھی کر رہا ہوں. آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے جو انتہائی، اب یہ انڈیا پاکستان کی بات ہے، کینیڈا کی بات نہیں، جو انتہائی مظلوم بہو آتی تھی ہم لوگوں کے پاس، تو لوگ کس لیے آتے ہیں؟ دعا، تعویذ، دھاگا، کوئی ایسا جادو. اتفاق سے یہ میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال باتیں تو سننا پڑتی. آج جب وہی ساس بنی، وہی خاتون، اور ان کی بہو ہمارے پاس آتی اور وہ جو اسٹوری سناتی، تو بالکل یہ لگتا ہے کہ 25 سال پہلے کی فلم دوبارہ ریوائنڈ کر کے دکھائی جا رہی ہے. یہ تو بہت عام سی بات میں نے کہی، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد بھی بڑے بڑے خاندانوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ مظلوم تھے اور کتنا تڑپ رہے تھے اور اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اور جب ان کے حالات بدلے تو ان کی کیا حالت ہوگی. اب یہ جو خاندانی اعتبار سے میں نے ایک ایسی بات کہی جو آپ حضرات ہر گھر میں دیکھیں گے، ساس بہو کا مسئلہ. پیسے کے اعتبار سے آج غربت کی وجہ سے جنہیں اپنی عزت بچانا مشکل ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے جن کو دیا ان کو آخر احساس کیوں نہیں. جب ان کے دن پھرے اور یہ اس پوزیشن میں پہنچے تو یہ اس سے برے ثابت ہوئے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. میری مجلس میں یہ بات کہاں سے گئی؟ یہ یہاں سے آئی جب ہم پر بحیثیت مجموعی کوئی کفر کا فتویٰ لگاتا تو ہم کتنا تڑپ جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کتنا بددیانت انسان ہے، خائن انسان ہے، جاہل انسان ہے. اتنا احساس نہیں کہ آگے پہلے ہم سے پوچھ تو لے. لیکن جب ہمارے ہاتھ میں وہی سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹ آتی ہے اور فیس بک آتا ہے، جو کچھ بھی ہے، واٹس ایپ وغیرہ، ہم ان سے کم نہیں ہوتے کفر کے فتوے لگانے میں. وہ بحیثیت مجموعی ہمیں کافر شیعہ کافر قرار دیا گیا، اور جب ہمارے پاس یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم سارے مراجع، سارے مجتہدین، سارا حوزہ علمیہ سب کو ایک ہی سانس میں کافر کہہ دیتے ہیں. آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ میں تو ان چیزوں کا اب تک عادی نہیں بن سکا. ایک تو عمر کی وجہ سے، دوسرا شریعت کی وجہ سے. غیبت کرنا بھی حرام ہے تو غیبت دیکھنا بھی حرام ہے تو غیبت سننا بھی. خیر چھوڑے.